أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ. اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا کہ بے شک تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب میں قیامت تک. پچھلی آیت آئی تھی کہ قیامت کے دن مجرم قسم اٹھائیں گے اور کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے ایک لمحے کے علاوہ. یعنی ہم تو صرف ایک لمحہ ملا تھا، ایک گھڑی ملی تھی، صرف اتنے ٹھہرے. اور قسم اٹھا کے کہیں گے. لیکن ایمان والے کہیں گے وقال الذین اوتوا العلم والایمان کہ جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، بے شک تم ٹھہرے تھے دنیا میں اور قبر کی زندگی میں قیامت تک، اٹھائے جانے تک. فہذا یوم البعث، اور یہ یوم البعث ہے یعنی اٹھائے جانے کا دن ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے تھے یہ معاملہ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس یہ جو دن ہوگا قیامت کا دن نہیں نفع دے گا ظالموں کو ان کا معذرت کرنا. یعنی ان کی معذرت ان کو نفع نہیں دے گی. وہ معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن ان کی معذرت ان کو نفع نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالوں سے سمجھایا، لیکن یہ لوگ نہ سمجھے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ اگر آپ بھی جس قسم کی بھی نشانی لے کر آئیں گے ان کافر اور مشرکوں کے پاس، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہیں گے کافر ان انتم الا مبطلون، تم نہیں ہو مگر جھوٹے، تم جھوٹ بول رہے ہو، باطل. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر، یعنی ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے. فاصبر، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں آپ اب صبر کرو. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی جو قیامت کا وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے. فلا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور جو قیامت پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آپ کو بھی نہ پھسلا دیں، آپ کو بھی نہ اکھاڑ دیں صحیح عقیدے سے، تو لہذا آپ صبر کریں. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. پہلی آیت میں گزشتہ کل آخری آیت میں تھا یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم اٹھائیں گے، یقسم المجرمون قسمیں اٹھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ کہ ہم ایک لمحے ایک گھڑی کے علاوہ دنیا میں نہیں ٹھہرے. کذالک کانوا یؤفکون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح یہ بہہ کے چلے جا رہے ہیں، بھٹکے چلے جا رہے ہیں. قرآن کی دوسری آیت میں یعنی آخرت کے جو ابدی زندگی ہے نا، ختم ہونے والی زندگی، اس کے مقابلے میں یہاں کی زندگی ایسے لگے گی کہ ہم ایک پل بھر ٹھہرے ہیں، ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، ایک گھڑی ٹھہرے ہیں،
آخرت کے مقابلے میں ایسے لگے گی۔ دیکھو نا، ابھی ہم اپنی پچھلی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کل بچپنا تھا اور پھر جوانی تھی، اب بڑھاپا۔ یعنی یہ تو ہمیں زندہ ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب قیامت کا 50,000 سال کا دن آئے گا، اس کے مقابلے میں تو یہ زندگی ایک لمحہ لگے گی۔ تو اس لیے وہ مجرم قسمیں اٹھائیں گے، خدا کی قسم ہم ایک لمحہ ٹھہرے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ایمان والوں سے پوچھیں گے ہم بھی کتنے سال ٹھہرے؟ وہ کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرے ہیں یا کم از کم آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایمان والوں سے نعم ما تجرتم، تم نے بہت اچھی تجارت کی، ایک دن یا آدھے دن کی مشقتیں برداشت کر لیں اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کر لیں۔ ایسے کافروں سے اور جہنمیوں سے اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال ٹھہرے؟ وہ بھی کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہم تو۔ اللہ فرمائیں گے بئس ما تجرتم، بہت بری تجارت کی کہ ایک یا آدھے دن کی لذت کی خاطر تم آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر کے آ گئے ہو۔ تو اللہ ان کو ڈانٹ پلائیں گے۔ تو یہاں بھی وہ مجرم کہیں گے بھی ہم تو ایک لمحہ ٹھہرے، لیکن ایمان والے جو ہوں گے ان کو یاد کروائیں گے بھی لمحہ نہیں ٹھہرے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، ایمان دیا تھا، وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ کی جو کتاب میں تم ٹھہرے تھے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک۔ یعنی گزشتہ جو زندگی ایک لمحہ نہیں ہے، تم دنیا میں رہے 60 سال 70 سال 80 90 سال جتنی زندگی تھی، اس کے بعد عالم برزخ میں رہے، اور اب یہ قیامت کا دن ہے، تو بڑا عرصہ ٹھہرے ہو، ایسے نہیں ہے کہ بھی تم ایک لمحہ ٹھہرے ہو۔ اگر آدمی تم تیاری کرتے، آخرت کی فکر کرتے تو بڑا موقع ملا تھا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بھی تھوڑا، لیکن زندگی بڑی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو تیاری کا پورا موقع دیتا ہے۔ اب دیکھو نا کئی ظالم لوگ ہوتے ہیں، جیسے اب اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، فرعون 400 سال تک ظلم کرتا رہا بنی اسرائیل پر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں بھی کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا ظلم کر رہا ہے، پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن پھر اچانک پکڑ آ جاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کتنے ظالم ہیں، درندے بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، تو لیکن پکڑ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ اللہ مہلت دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے ظلم کیا، فوراً پکڑ لیا، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے موقع کیوں نہیں دیا؟ قیامت کے دن یہ ادھر پیش کرے گا موقع نہیں دیا یا اللہ۔ اس لیے اللہ کھلا موقع دیتے ہیں، کھلا موقع، کر لے بدماشی جو کرنی ہے، کر لے جو عیاشی کرنی ہے، خوب کر لے، پیٹ بھر لے تو اکٹھے ہی پکڑوں گا۔ تو خوب مہلت دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں جی ہمیں مہلت نہیں ملی تھی۔ اور اتنی مہلت کے باوجود بھی کہیں گے، یہ کافر کہیں گے ہمیں تو مہلت نہیں ملی، ایک گھڑی ٹھہرے تھے، اس میں ہم کیا کرتے؟ یعنی ایک لمحے میں ہم کیا کر سکتے تھے؟ مجرم کہیں گے۔ ایمان والے کہیں گے ایک گھڑی نہیں، بڑا عرصہ رہے، بڑی مہلت دی گئی، بڑا سمجھایا، نبی آئے، اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، قرآن پاک آیا، اور اللہ کے نیک بندوں نے بڑا سمجھایا، لیکن تم بات نہیں مانتے تھے، اپنی اکڑ میں رہتے تھے۔ اب چکھو مزہ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ، پھر قیامت کے دن ظالموں کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، نفع نہیں دے گی۔ جتنا چاہے معذرت کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جہنم کو، اپنے کانوں سے سن لیا، اے اللہ واپس بھیج دے۔ انا موقنون، اے اللہ اب ہمیں پکا یقین ہو گیا، پکا یقین ہو گیا۔
اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کر رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے اتنی زندگی نہیں دی تھی، اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر لیتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو لمبی عمر دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں ہر لحاظ سے، اور ان کو سمجھانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں نبیوں کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے۔ اب دیکھو نا، تبلیغی جماعت ہر مسجد میں، ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر بستی میں پہنچ رہی ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، تو لیکن لوگ ان کی بات ہی نہیں سنتے، ان کو بیٹھتے ہی نہیں۔ تو اب اللہ کا کام ہے کسی نہ کسی ذریعے سے ہر بندے تک پیغام پہنچا دینا۔ اب وہ پیغام اپنا وقت فارغ نہ کرے، ان کے پاس نہ بیٹھے، اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہ کرے، تو اب اس میں اللہ کا یا اللہ کے نیک بندوں کا، نبیوں کا قصور نہیں ہے، اس بندے کا اپنا قصور ہے جو آخرت کی فکر نہیں کر رہا، ایک ابدی اور ہمیشہ آنے والی زندگی کی فکر نہیں کر رہا۔ تو قیامت کے دن پھر پچھتائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو بہت تھوڑا ٹھہرے، بہت تھوڑا ٹھہرے، ہمیں تو موقع نہیں ملا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی مثالیں دی۔ اللہ نے جگہ جگہ مثالیں دے کر فرمایا، تو بہت مثالیں دی ہیں، لیکن لوگ سمجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے، یہ ایمان نہ لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، آگے سے بڑی حیل و حجت کرتے، مکے والے پریشان کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہم نے اتنی مثالیں دی، ہماری بات نہیں سمجھ رہے، تیری کیسے سمجھیں گے؟ پھر فرمایا وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، آپ جو بھی ان کو نشانی لے کر آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کوئی بڑی نشانی لے کر آؤ، کوئی بڑا معجزہ ہو، یہ مکے کے پہاڑ ہیں ان کو ختم کر دو، یہاں کوئی سبزہ اگا دو، تیرے پاس کوئی سونے کی سیڑھی ہو، اس پر چڑھتے جائیں اور چڑھتے آئیں، تیرے ساتھ 2-4 فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہونی چاہیے، تیرا سونے کا گھر ہونا چاہیے، تیرے پاس تو باغات ہونا چاہیے، تو اللہ کا نبی ہے، اللہ سے جو چاہے کروا سکتا ہے، کوئی بڑی نشانی ہو۔ تو اس طرح کی نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے وہ۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، جس قسم کی بھی آپ نشانی لے آئیں، تو یہ اس میں بھی یہی کہیں گے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کافر یہی کہیں گے نہیں تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ دیکھو نا، قوم صالح جب انہوں نے بات ماننی نہیں تھی تو انہوں نے ایک بہت بڑی نشانی کا مطالبہ کر دیا کہ بھئی یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی حاملہ ہو، وہ بچہ دے دے، اور بچہ بھی اسی وقت جوان ہو جائے۔ اب یہ کتنے سخت ایک معاملہ تھا پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہو پکے رہنا اپنی بات پہ، میرا رب یہ سب کچھ کر کے دکھلائے گا، پھر پھرنا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کر کے دکھاؤ، اللہ نے وہ سب کچھ کر کے دکھلا دی۔ تو جب ایسا ہوا کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو صالح علیہ السلام کا بڑا جادو چلتا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کوئی بڑی نشانی لاؤ۔ اب دیکھو نا، ایک بڑی نشانی ان کو دکھلائی تھی، کہنے لگے چاند کے 2 ٹکڑے کر لیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے عرض کی، اللہ نے فرمایا تو چاند کی طرف اشارہ کر، ٹکڑے کرنا ہمارا کام۔ چاند کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ جڑ گیا۔ انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے کے ساتھ دیکھا اس کو، پھر کہنے لگا یہ تو کتنا بڑا جادوگر ہے، لوگوں کے جادو زمین پر چلتے ہیں، اس کا آسمانوں پر بھی جادو چلتا ہے۔ تو اس طرح کے بہانے لگاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا بعض اوقات جب بڑی بڑی نشانیوں کا مطالبہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ شاید ان کو کوئی بڑی نشانی دکھا دی جائے، پھر ایمان لے آئیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اللہ سے درخواست کر دیتے کہ اللہ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں آپ پورے کر دیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ان کے ایمان کی
ان کا ایمان کا سبب بن جائے، بیچارے ایمان لے آئیں، تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں لائیں گے، یہ صرف بہانے کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، جس قسم کی بھی آپ ان کے لیے بڑی نشانی لے آئیں تو یہ کافر کہیں گے ان انتم الا مبطلون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس لیے چونکہ اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ 1000 سال بعد کیا ہونے والا ہے، تو اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دے دی اور فرمایا کہ بڑی بڑی نشانیوں کی فکر میں نہ رہیں، یہ نہیں لائیں گے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جو جاہلوں کے۔ فاصبر، پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی آپ صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کا دین پھیلے گا اور یہ کافر مشرک مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ چونکہ مکے میں آیات نازل ہوئی تھی، اس وقت کے حالات بالکل برعکس تھے۔ اس وقت کافر دندناتے پھر رہے تھے، ایمان والے چھپتے پھر رہے تھے، ایمان والوں پر سختیاں تھیں اور کافر ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے تسلی دی کہ میرے نبی آپ صبر کرتے رہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، یہ کفر شرک مٹ جائے گا، یہ مکہ فتح ہو جائے گا، اسلام پھیل جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا فرمایا وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ حَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دے دی اور اللہ نے اپنے بندے کو فتح عطا فرما دی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ وعدہ مکے میں فرمایا تھا اور پھر اللہ نے یعنی مدینہ میں جا کر اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور اس بات کا خیال رہے کہ یہ آپ کو کہیں پھسلا نہ دیں، آپ کو کہیں اپنے حق بات سے اکھاڑ نہ دیں، چونکہ وہ بار بار دلیلیں دیتے، پھر کہتے جی یہ جو اگر یہ نشانی نہیں لے کر آ رہا تو یہ تو پھر حق پر نہیں ہے، یا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ سے ہی کچھ کروا نہیں سکتا۔ تو جب اس طرح کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی کیا کریں، یہ نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا تو کچھ بھی نہ کر، تو پریشان نہ ہو، یہ تجھے تیرے بات سے تیرے عقیدے سے اکھاڑ نہ دیں، اس لیے پریشان نہ ہو، بس صبر کر اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ، اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ باقی تفسیر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔